السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین کی تعلیم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہمارا سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے۔ یہ 15 روزہ سمر کیمپ ہوگا۔ 15 روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ کی کلاس ہوا کرے گی، اور اتوار والے دن آپ کو چھٹی ہوا کرے گی۔ باقی سب دنوں کے اندر آپ کی صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کلاس ہوگی۔ تو اس کے اندر جس طرح آپ نے اشتہارات میں دیکھا، آپ کو اعلانات کے ذریعے بھی بتا دیا گیا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی، تو وہ میں ٹائم ٹیبل آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسی طرح وہ چیزیں بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا پڑھیں گے، دوسری چیز کیا پڑھیں گے، تو اس کا ٹائم ٹیبل بھی آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کا پتہ ہو ہمارا اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک یہ پیریڈ ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ تو میں وہ آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ نے وہ سب نے اپنی کاپیوں کے پر آپ نے نوٹ کر لینا، لکھ لینا ہے۔ لکھیں، کاپی نکالیں، قلم نکالیں، سب بچے نکالیں، جاؤ لے آؤ۔ لے لو۔ 11 جولائی 2023 یہ اپنی کاپی پر اس طرح لکھیں۔ بروز منگل، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ سمر کیمپ ٹائم ٹیبل، یہ نوٹ کرتے جائیں۔ سنگلی، سمر کیمپ ٹائم ٹیبل لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 1 اسمبلی ہوگی، پھر حفظ القرآن و تلاوت ہوگی، یہ بھی لکھیں۔ 9 بجے سے لے کر 9:20 تک، یہ 20 منٹ کا ہمارا پیریڈ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیریڈ ہوگا احادیث کا۔ نظر آ رہا ہے؟ میں بڑا بڑا لکھ رہا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، پھر ریز کر کے اگلے پیریڈ لکھ دیں گے۔ احادیث بما ترجمہ، جو ہم احادیث یاد کریں گے پھر اس کا وہ دوسرا پیریڈ ہوگا۔ اس کا ٹائم ہے 9:20 تا 9:35 تک، یعنی کہ 15 منٹ کا یہ پیریڈ ہوگا۔ آپ کو ہو گیا یہ مکمل کر کے نا پیشہ
نام اسکول اب کام کیا کرتے ہیں؟ اسکول کا کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے رہے ہاں یہ اپنا ہاں ادھر مکمل پتہ یہ دل محمد کالونی لکھ دیں. دوسرا لکھ لیا؟ لکھنا نہیں آتا؟ جیسے لکھنا آتا لکھو، کوشش کرو. چلے نہیں نکلا میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بابا کو میں سینڈ کر دوں گا. تیسرا پیریڈ ہمارا ہوگا مسنون دعائیں. یہ ہوگا جی 9:35 تا 9:50 تک. 15 منٹ کا ہمارا یہ پیریڈ ہوگا مسنون دعاؤں کا، یعنی کہ روزمرہ کی دعائیں ہم اس میں یاد کریں گے. تو یہ مسنون دعائیں اس کو کہتے ہیں. مسنون کا مطلب ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہیں وہ ہم دعائیں یاد کریں گے. اس میں وہ کھانے کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر آنے جانے کی، یہ ساری دعائیں ہمارا روزانہ یہ 15 منٹ ہماری یہ کلاس ہوا کرے گی. لکھ لیا؟ نمبر 4 وضو، غسل، آیت الکرسی، کلمے. ہاں جی کیا ہو گیا؟ جاؤ آپ اس کے پاس بیٹھو. مریم آگے آنا ہے؟ جاؤ آپ اس کے پاس بیٹھو. جاؤ مریم کیا بات ہے؟ جب بیٹھو اس کے پاس بیٹھو. ہاں کچھ نہیں ہوتا اگر نہیں لکھنا آتا. نہیں چلو کوئی بات نہیں، اگر لکھنا نہیں آتا میں آپ کے بابا کو سینڈ کر دوں گا. بیٹھ جاؤ شہزیب. ہاں جی نیچے بیٹھ جائیں. یہ 3 بچے ملٹری اکاؤنٹ سے آئے ہیں، شوکت خانم سے، اتنی دور سے آئے ہیں. چلیں پڑھیں. ادھر باجی کو بولو یہ صحیح کم ہوگی، کوئی اور مارک لے تو دو. ہاں یہ 7 سال سے کم ہے، ان کو رہنے دو. 9:50 تھا. چوتھا پیریڈ ہمارا ہوگا وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ. جب وضو کرنے کا طریقہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم غسل کرنے کا طریقہ پڑھیں گے. جب غسل کرنے کا طریقہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم آیت الکرسی پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. جب ہماری یہ مکمل ہو جائے گی پھر ہم 6 کلمے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا ٹائم ہے 9:50 سے یہ شروع ہوگا اور 10:05 تک رہے گا، یعنی کہ 15 منٹ ہمارا یہ پیریڈ ہوگا. پرہیز کر دوں؟ جس کا رہ گیا وہ 7 والی سے لکھ لے. ہاں بس ٹھیک ہے، جیسے لکھا جاتا ہے لکھو.
مارکل نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ابو ہریرہ جاؤ تو سے پھر مارکل نہیں لیا, اس کے اندر سیاہی لیا. باجی کی وجہ سے سیاہی ہے, سیاہی بھی نہیں ہے تو حذیفہ سے سیاہی لیا, ایسے ہے نا. ہاں کرو سٹاپ کرو یہ کیمرہ. نماز بما ترجمہ. یہ ہمارا 10:05 پر ختم ہوا تھا تو اس کا بھی ٹائم 10:05 تھا. 10:20 15 منٹ کا ہمارا یہ پیریڈ ہوگا 10:20 تک. آگے ہمارا چھٹا پیریڈ وقفہ. دس بج کے 20 تھا 10:40. یہ فریشمنٹ اس میں ہوا کرے گی. اس میں آپ کے لیے شربت کا انتظام ہوگا اور اسی طرح بسکٹ وغیرہ, یعنی کہ فریشمنٹ آپ کے لیے ہوگی. 20 منٹ کا وقفہ ہوگا. اگر آپ نے باہر سے کنٹین سے کوئی چیز کھانی ہے ادھر سے بھی آپ کھا سکتے ہو. 20 منٹ کے اندر اندر آپ واپس آپ نے آنا ہے. نمبر 7 تجویدی قواعد. 7واں پیریڈ ہمارا ہوگا تجویدی قواعد کا. باتیں نہیں کرو. تجویدی قواعد نہیں لکھا. ہاں چلے جی آگے لکھو نا, 5ویں سے لکھو نا, پہلے 4 لائنیں چھوڑ دو. تجویدی قواعد کا ہمارا پیریڈ یعنی کہ ہمارا جو وقفہ ہوگا وہ 10:40 پہ ختم ہوگا. تو 10:40 پہ ہماری یہ کلاس شروع ہو جائے گی. یہ 11 بجے تک رہے گی. تجویدی قواعد ہم 20 منٹ میں سیکھیں گے اور روزانہ ہماری یہ کلاس ہوا کرے گی اس میں. نمبر 8 آداب زندگی. ہر کوئی نوٹ کر رہا ہے نا, کیوں نہیں عالیہ کر رہی؟ آداب زندگی 11 بجے تا 11:20. 11 بجے یہ کلاس ہماری شروع ہوگی یہ پیریڈ, اور 11:20 تک ہمارا آداب زندگی پر ہوگا. یعنی کہ ہم نے زندگی گزارنے کے آداب, ہر ایک معاملہ ہے اس کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح آپ نے اس کے اندر ادب کرنا ہے, اس کا احترام, اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوگا. آداب زندگی اس کے متعلق ہوگا. ہاں جی ہاں جی اس کے پاس ہی بیٹھ جاؤ, پاس بیٹھ جاؤ. قرآنی نصیحتیں. قرآن پاک کے اندر کچھ آداب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمارا پیریڈ ہوگا 11:20 تا 11:35 تک. 11:20 تا 11:35 تک. اور آخری ہمارا پیریڈ ہوگا پیریڈ نمبر 10 سیرت النبی. سیرت النبی و
والصحابہ. یہ 11:35 تا 12 بجے تک. 11:35 تا 12 بجے تک اس کا 25 منٹ ٹائم ہے. 25 منٹ میں ہم 20 منٹ اس موضوع پر پڑھیں گے اور 5 منٹ ہم نے جو پورا دن پڑھا ہے سمر کیمپ کے اندر وہ ہم ایک بار دہرا لیں گے تاکہ ہمیں دوبارہ یاد آ جائے ہم نے کیا کیا آج کے سمر کیمپ آج کی کلاس کے اندر پڑھا ہے. تو کوئی 9 بجے سے لیٹ نہ آئے. پورے 9 بجے کلاس ہے تو پورے 9 بجے آ جائیں. یعنی کہ دیکھیں ٹائم بالکل ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا ہے. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اتنے یہ پیریڈ ہیں. تو اگر آپ 10 منٹ میں لیٹ آتے ہیں مطلب آپ کا ایک پیریڈ چھوٹ جائے گا, ایک کلاس آپ کی چھوٹ جائے گی. اس حوالے سے کوئی 9 بجے سے لیٹ نہ آئے. ذوالقرنین لکھ لیا؟ لکھ لیا آپ نے سب نے؟ آج ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا. پہلا دن تھا تو کچھ جلدی ہم اس کو کور کریں گے. پڑھنا ہم نے ہے ساری چیزیں 10 چیزیں پڑھیں گے لیکن جلدی پڑھیں گے. تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. پچھلے سال بھی ہمارا سمر کیمپ ہوا تو اس کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں. کچھ بچے ابھی لکھ رہے ہیں تب تک وہ لکھ بھی لیں گے. یہ ہمارا دوسرا سمر کیمپ ہے یعنی کہ دوسرا سالانہ سمر کیمپ. پچھلے سال جو ہم نے سمر کیمپ کیا تھا وہ 10 روزہ سمر کیمپ تھا. اس کے اندر ہم نے 10 قرآن پاک کی صورتوں کو حفظ کیا تھا اور اسی طرح 10 احادیث کو ترجمے کے ساتھ یاد کیا تھا اور 40 مسنون دعائیں یاد کی تھی. وضو کرنے کا طریقہ, نماز پڑھنے کا طریقہ اور ترجمہ, مکمل نماز کا ترجمہ اور تجویدی قواعد ہم نے 16 یاد کیے تھے اور اسی طرح آیت الکرسی. اور آج یعنی کہ اس سال میں جو سمر کیمپ ہو رہا ہے یہ 15 دنوں کا ہے. اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں اضافی کی ہیں. پچھلے سال ہماری 7 چیزیں تھیں, اس سال ہماری تقریباً 13-14 بنتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے, لکھ لیا سب نے؟ شروع کریں. میں نے آپ کو سب سے پہلا لکھوایا. پہلا ہمارا پیریڈ ہوگا اسمبلی, حفظ القرآن و تلاوت. اسمبلی کے اندر آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے کارڈ وغیرہ ہیں. اسٹوڈنٹ یہ سمر کارڈ کے علاوہ آپ کو اس کلاس کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ کارڈ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے اور ساتھ لے کر آنا ہے. اپنے گھر سے نکلنا ہے, یہ کارڈ آپ نے پہن کر آنا ہے اور وضو کر کے آنا ہے. تو اس کلاس میں خاموشی سے بیٹھنا ہے, کسی کو تنگ نہیں کرنا, اپنے کام سے کام رکھنا ہے. وقت کم ہے, اگر آپ ایک دوسرے کو تنگ کرو گے میں آپ کو منع کرتا رہوں گا, وہ ہمارا ٹائم نکل جائے گا. اس حوالے سے ہر کوئی بچہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. جو چیز لکھوائی جائے اس کو فوراً لکھے, جو چیز یاد کرنے کو کہی جائے وہ فوراً یاد کرے. تو سب سے پہلے ہمارا پیریڈ حفظ القرآن کا تھا. تو سب سے پہلے ہم سورہ الناس سے تلاوت کرتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھیے گا قرآن پاک, بلکہ سورہ الناس آپ کو یاد ہوگی, اگر کس کے پاس یاد نہیں وہ قرآن پاک پکڑ سکتا ہے. قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ قرآن پاک کو شروع کرنا ہے تو شیطان سے آپ نے پناہ طلب کر لینی ہے. تو اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں. تسمیہ یہ سورت کا حصہ ہوتا ہے, اس کا نام بات نہیں کرو. تسمیہ یہ قرآن پاک کی ہر سورت کا حصہ ہوتا ہے سوائے سورت توبہ کی. سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تو سورہ الناس کے شروع میں بسم اللہ, بلکہ ہم آج سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کا بھی آغاز
سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. کل سے ہم پھر چھوٹی صورتیں 30ویں پارے کی وہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ. مکیہ سے مراد یہ قرآن پاک کی دو طرح کی صورتیں ہیں, ایک مکیہ اور ایک مدنیہ. مکیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی وہ صورتیں, شاہ زیب حاشد دیکھو, قرآن پاک کی وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے پہلے جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو مکیہ کہتے ہیں. جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکیہ. میں نے کسی سے پوچھ بھی لینا درمیان میں سے کہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے, لکھ رہے ہو؟ یہ بھی بات آپ لکھ سکتے ہو. ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والا قرآن پاک اس کو مکیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والا قرآن پاک اس کو مدنیہ کہتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف فارم دے ادھر سے لے کر ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا, چاہے آپ کسی جنگ کے اندر ہیں, غزوات کے اندر ہیں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, گھر میں ہیں, مسجد نبوی میں ہیں, وہ حصہ مدنیہ کہلائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حصے کیے جاتے ہیں کہ ایک حصہ مکہ جب آپ کو نبوت ملی, نبوت سے لے کر آپ کی ہجرت مدینہ تک, یعنی کہ جو آپ کا اتنا یہ سفر ہے, اتنی یہ مدت ہے, تو اس پر جو قرآن پاک نازل ہوا یہ حصہ 13 سال ہے. مکہ سے نبوت سے لے کر مکی دور یہ 13 سال کا ہے. اس میں جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو مکیہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو مدینہ جب آپ کی ہجرت ہو گئی اس کے بعد جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو مدنیہ کہتے ہیں. اب قرآن پاک کی صورتوں کی تقسیم کتنی طرح کی ہوئی؟ 2 طرح کی ہوئی, ایک مکیہ ہے اور دوسرا مدنیہ ہے. اس کو صحیح کرو. تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بھی مکیہ ہے, یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی؟ پہلے نازل ہوئی. آپ کی آواز آنی چاہیے, سب مل کر بولو, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں نازل ہوئی؟ پہلے نازل ہوئی. تو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں میرے ساتھ. پہلے تعوذ پڑھنا ہے, پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے. حفظ بھی آپ کو یہ تقریباً سب کو زبانی یاد ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہم نے تلاوت کرنی ہے, اور تلاوت ہم تجوید کے ساتھ, قرأت کے ساتھ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اس کا جو را ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اس میں صاد, را اور تا یہ تینوں حروف موٹے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
آمین. یہ ہم نے آج سورہ فاتحہ پڑھ لی. یہ نوٹ کر لیں، آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے. دوسرا ہمارا پیریڈ تھا احادیث کا. آج ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث کس کو کہتے ہیں یہ نوٹ کریں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کے فعل کو کہتے ہیں. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. حدیث ایک قولی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کی، اس کو حدیث سے قولی حدیث کہتے ہیں. اور دوسری حدیث وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی، اس کو کہتے ہیں فعلی حدیث. میں لکھ دوں. یہ ٹائم ٹیبل جو ہمارا مرکز قدوسیہ کا آفیشیل گروپ ہے واٹس ایپ پر، اس پر بھی شیئر کر دیا جائے گا. حدیث کی 3 قسمیں ہیں. حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. 100 روپے کی. چلیں ادھر رکھو. نمبر 1 قولی حدیث. سب مل کر بولو قولی حدیث. اس حدیث سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یہ آپ نے زبان سے بات بولی، اس کو کہتے ہیں قول. میں یہ بات بول رہا ہوں نا، یہ میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، یہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ اشارہ کر رہا ہوں نا، یہ میرا فعل ہے. میں اپنی زبان سے بولوں گا، یہ میرا قول ہے. تو یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے احادیث فرمائی، اس کو کہتے ہیں یہ قولی حدیث ہے. دوسری قسم فعلی حدیث. فعلی حدیث کا مطلب ہوتا ہے فعل. فعل کہتے ہیں کام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا، اس کو کہتے ہیں یہ فعلی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھلائی، یہ آپ کی فعلی حدیث ہے. ایک صحابی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ فعلی حدیث ہے. اگر وہ صحابی یہ کہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، تو یہ آپ کی قولی حدیث ہوتی ہے. حدیث کی تیسری قسم تقریری حدیث. اگر ادھر نظر نہیں آ رہا، ادھر تیسری لائن میں آ جاؤ. دانش نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تقریری حدیث. تقریری حدیث کے سے مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام دیکھا کسی صحابی کو کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں یہ تقریری حدیث ہے. جس طرح ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد سنتے پڑھنا شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو میری پہلے سنتے رہ گئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاموشی اختیار کی، تو یہ تقریری حدیث ہوگی. یہ کون سی حدیث ہوگی؟
تقریری حدیث، یعنی کہ حدیث کی تین قسمیں، ایک قولی حدیث، ایک فعلی حدیث، ایک تقریری حدیث۔ قولی حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فعلی حدیث سے مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، کوئی عمل آپ نے دیکھا، آپ نے اس میں خاموشی اختیار کی، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ آج ہم تقریری حدیث، یہ تین قسموں کے بعد ہم پڑھتے ہیں حدیث۔ صحیح بخاری، قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ صحیح بخاری کا درجہ ہے، یعنی کہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کا سب سے اول درجہ ہے صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، یہ احادیث کی کتب ہیں۔ ہماری لائبریری میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، دوسرے خانے میں صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے، یہ ہے حدیث کی کتاب۔ تو قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن وہ حدیث کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو آج کی ہماری پہلی حدیث، اور صحیح بخاری کے اندر یہ پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ پہلی حدیث ہے، اور ہمارے اس سمر کیمپ کے اندر بھی یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تقریری حدیث، حدیث نوٹ کریں، حدیث نمبر 1، آگے اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، بخاری حدیث نمبر 1۔ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی حدیث ملتی ہے، لکھی ہوئی ملتی ہے، اس کے آگے اس طرح لکھا ہوتا ہے بخاری 1۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حدیث کی کتاب بخاری ہے، 1 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 نمبر حدیث ہے، 1 نمبر یہ حدیث ہے۔ کچھ کتاب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اس طرح لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے فٹ نوٹ پر اس طرح فٹ نوٹ، یعنی کہ ایک صفحہ ہوتا ہے، صفحے کے آخر نیچے نا یہ پیج ہے، پیج کے نیچے اتنا یہ جس طرح یہ لائن لگی ہوئی ہے، لائن کے نیچے اس نے لکھا ہوتا ہے بخاری حدیث 1، اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں 1 ڈالا ہوگا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے یہ 1 نمبر حاشیہ ہے، آپ نے نیچے دیکھنا ہے 1 نمبر کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا بخاری حدیث نمبر 1۔ کتابوں کے اندر یہ اس طرح کے 2 حوالے جات چلتے ہیں، کسی کتابوں کے اندر حدیث کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، کسی کتابوں کے اندر حدیث لکھ دی جاتی ہے اور اس کے فٹ نوٹ پر اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ اور ایسی ہی کتاب پڑھنی چاہیے، بغیر حوالوں کے ساتھ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے باتیں بہت بنا دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بلا شبہ کہہ لو یا بے شک کہہ لو، معنی مفہوم ایک ہے۔ انا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اعمالو ہم اردو زبان میں بھی اعمال پڑھتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرو، اسی طرح
بلا شبہ اعمال، ایسے ہی آ گیا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بریکٹ کے اندر یہ قبولیت ڈال لیں، یعنی کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ لکھ لیا؟ لکھ لیں۔ انا میں نے آپ کو بتا دیا، انا کا ترجمہ ہے بے شک، اعمال اعمال بالنیات نیتوں پر ہے، یعنی کہ بے شک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی اس کا اجر بھی ملے گا، اگر نیت درست نہیں ہوگی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ اس سمر کیمپ کے اندر آئے، آپ کی نیت یہ ہے ہم دین سیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک قدم پر اس کا اجر دیں گے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے سمر کیمپ کے بعد مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا، مجھے سند ملے گی، میرے پاس ایک سند اضافی ہو جائے گی، علم آئے یا نہ آئے اس کے ساتھ کوئی نہیں لگو دو، بلکہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سمر کیمپ کے بعد ایک ہمیں سند مل جانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، اس کے گھر کے اندر ایک روشن دان دیکھا، فرمایا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا صحابی نے یا رسول اللہ یہاں سے تازہ ہوا آئے گی، یہ کمرے کی جو اندر حبس وغیرہ ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہ سوچ کر سوراخ رکھتے کہ یہاں سے اللہ کے رسول کی یعنی کہ اذان کی آواز آئے گی، اللہ کی آواز آئے گی، میں مسجد کی طرف جاؤں گا، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، ہوا نے تو پھر بھی آ جانا تھا، تو آپ کو اس نیت پر اجر مل جانا تھا کہ اللہ کی آواز کے لیے میں نے اپنے کمرے کے اندر سوراخ رکھا ہے۔ اس وجہ سے آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، اگر نیت درست ہوگی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اگر نیت درست نہیں ہوگی بس ایک وقتی طور پر آپ کا ٹائم پاس ہو جائے گا، جس طرح کوئی لوگ صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنی مشہوری بھی کروا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی دو طرح کی، ایک لوگ وہ ہیں جو اپنے سوشل میڈیا پر مشہوری کرواتے ہیں، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میرے صدقہ کرنے پر لوگوں کے اندر ترغیب پیدا ہوگی، لوگ بھی اپنے ہمسایوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے، اپنے یتیموں کا مسکینوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے، اس کو اجر ملے گا جتنے لوگ آگے کریں گے۔ اگر اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، لوگ کہیں گے فلاں بندہ بڑا سخی ہے، فلاں بندہ بڑا غنی ہے، اس کے پاس بڑی مال دولت ہے، تو اس وجہ سے میرے لوگوں کے اندر یہ مشہوری ہو جائے گی، فرمایا کہ اس کا عمل برباد ہو جائے گا، لوگوں کے لیے عمل ہو جائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ انسان کہے گا یا اللہ میں نے بڑا عمل کیا، میں نے صدقہ و خیرات بڑا کیا، میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا کے لیے عمل کیا تھا، دنیا کے اندر تجھے حافظ بھی کہہ دیا گیا، دنیا کے اندر تجھے مجاہد بھی کہہ دیا گیا، دنیا کے اندر تجھے شہید بھی کہہ دیا گیا، دنیا کے اندر تجھے سخی بھی کہہ دیا گیا، میرے پاس یعنی کہ اللہ کے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس حوالے سے اپنی ہر عمل کے اندر نیت درست کریں۔ اگر آپ سکول کا پڑھتے ہیں ادھر بھی آپ کی نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم یہ سکول کا پڑھ کر ہم دین کا علم حاصل کریں گے۔ اب دیکھو آپ نے سکول میں پڑھا، لکھنا پڑھنا آیا نا، اب دیکھو میں نے حدیث کو آپ کو لکھوایا، آپ نے لکھ لیا، یعنی کہ سکول کے اندر پڑھنا بھی اجر ہے، اسکول کے اندر اردو لکھنا بھی اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر آپ ادھر انگلش سیکھتے ہو تو اس کا بھی اجر اس طرح مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ جس کو انگلش بولنی آتی ہے، اردو وہ جانتا ہی نہیں، اگر آپ باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں، اس کو آپ قرآن حدیث انگلش میں بتانا چاہیں، آپ کو علم ہوگا تو بتائیں گے نا، آپ کو انگلش زبان آتی ہوگی تو قرآن بتائیں گے نا، اس کو حدیث بتائیں گے، اس کو دین کی طرف لے کر آئیں گے۔ اس حوالے سے آپ جو بھی علم حاصل کرو، جو بھی عمل کرو، آپ کی اچھی سوچ ہونی چاہیے، مثبت سوچ ہونی چاہیے، اس کا پھر اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ تیسرا پیریڈ ہمارا ہے مسنون دعاؤں کا۔ کس کی؟
رہنے آگے مسنون دعائیں. پہلی دعا سونے کی دعا. جب ہم نے سونا ہے کیا دعا پڑھ کے سونا ہے. دوسری دعا اٹھنے کی یعنی کہ بیدار ہونے کی دعا. تیسری دعا ہوگی واش روم جانے کی دعا. میں یہ ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں, پہلے آپ نوٹ کر لیں ہم نے کون کون سی دعا پڑھنی ہے. واش روم سے باہر نکلنے کی دعا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 دعائیں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے. پہلی دعا ہم نے لکھی سونے کی دعا. پڑھیں اللہم بسمکا اموت و احیا. کچھ احادیث میں بسمکا اللہم اموت و احیا یہ بھی دعا ملتی ہے, یعنی کہ لفظ پہلے والا اللہم وہ بعد میں آ گیا, بسمکا وہ پہلے آ گیا. دونوں طرح ٹھیک ہے. اللہم بسمکا اموت و احیا. سب کو یاد ہوگی؟ اب صبح اٹھنے کی دعا یعنی کہ بیدار ہونے کی دعا. جب آپ نے اٹھنا ہے یعنی کہ اپنی آنکھیں کھولنی ہے, صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور. آپ کے پاس حسن مسلم ہے؟ ہاں, اگر جس کے پاس ہے نا وہ سب لے کر آئیں, جس کے پاس نہیں ہے وہ کل آپ کو مل جائیں گی, ٹھیک ہے نا, ادھر سے مل جائیں گی. حسن مسلم کے اندر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. دوبارہ پھر پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور. جب آپ نے سونا ہے نا تو آپ نے خاموشی سے یہ دعا نہیں پڑھنی, اپنے منہ کے اندر یہ دعا نہیں پڑھنی, ایسے نہیں پڑھنا, بلکہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کو بھی آواز پہنچے گی. اللہم بسمکا اموت, میری یہ بہن میرا بھائی یہ دعا پڑھ رہا ہے, وہ خود بھی پڑھے گا. والدین سے بھی گزارش ہے وہ جب سونے لگیں اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھا کر سویا کریں. اللہم بسمکا اموت و احیا. جب اٹھنا ہے تو جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ نے اونچی آواز سے یہ دعا پڑھنی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یعنی کہ جو بھی اٹھے گا, جس کو بھی آواز پہنچے گی اس کو بھی یاد آ جائے گا, وہ بھی یہ دعا پڑھے گا. یعنی کہ یہ دعا اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اپنے بہن بھائیوں کو آپ نے یاد کروانی ہے. یہ سمر کیمپ ہمارا 7 سال کے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے, بڑے بچوں کے لیے. جن کے آپ بڑے بچے ہیں, آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, اس کو آپ نے یاد کروانا ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے زمل, وہ ابھی بولتی نہیں ہے. جب ہم اٹھتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب وہ سنتی ہے اس کو پتہ ہے چلے گا جب بڑی ہو گئی اس کو یاد ہو جائے گی, جلدی یاد ہو جائے گی. اس کی ایک نیک تربیت ہو رہی ہے. اس حوالے سے یہ نہیں ہوتا کہ بچے جب بڑے ہوں گے تب ہم تربیت کریں گے. بچپن سے تربیت کریں, بچپن سے تربیت کریں گے تو بڑے ہو کر وہ اچھے تربیت یافتہ بن جائیں گے. اگر کہیں گے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد تربیت کریں گے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. دونوں دعائیں ہوگی.
تیسری دعا واش روم میں جانے کی دعا. جو ہمارا 8واں پیریڈ ہے آداب زندگی، اس کے اندر میں اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا آداب زندگی کے حوالے سے. واش روم جانے کی دعا آپ پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جنات، جنیاں آپ نے دیکھی کبھی؟ نہیں دیکھی. اللہ آپ کو بچائے ان سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واش روم کے اندر جنات ہوتے ہیں. جب آپ دعا پڑھ کر نہیں جاتے، جنات آپ کے ساتھ وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں پڑھتے، باوضو نہیں رہتے، جنات ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. یہ ساتھ یہ ایمان فاطمہ وہ کتنی پریشان ہوئی، اس کے گردن پر ناخن بجے، اس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، وہ بڑی پریشان تھی. اس وجہ سے آپ یہ دعائیں یاد کرو. جب آپ نے واش روم جانا ہے یہ دعا پڑھ کے جانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے جنات اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. اس حوالے سے آپ نے جب واش روم کے اندر جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر آپ نے واش روم کے ساتھ آپ کا غسل خانہ بھی ہے، یعنی کہ آپ نے نہانا بھی ہے، آپ نے واش روم قضائے حاجت بھی کرنی ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں. کیونکہ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. واش روم کے اندر جا کر آپ نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی. واش روم جانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی. اور دعا کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی کہ اگر آپ نے صرف واش روم کرنا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر آپ نے ساتھ غسل بھی کرنا ہے، نہانا بھی ہے، اندر جا کر آپ نے وضو بھی کرنا ہے تو آپ نے پھر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد ہماری چوتھی دعا واش روم سے باہر نکلنے کی دعا. ایک ورڈ ہے غفرانک. سب بچے پڑھیں غفرانک. یاد ہوگی؟ چاروں دعائیں یاد ہوگی؟ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں کل کسی بچی سے بھی میں سن سکتا ہوں، کسی بچے سے بھی ادھر بلا کر میں سن سکتا ہوں. اس لیے اچھی طرح آپ یاد کرو، گھر جا کر اس کو دہراؤ، اس کو وقت دو. 3-4 بار پڑھو گے پھر آپ کو اچھی طرح ازبر یاد ہو جائیں گی. یہ ہمارا پیریڈ مکمل ہوا. چوتھا پیریڈ ہمارا ہے وضو کرنے کا طریقہ. وضو کرنے کا طریقہ ہمارا چوتھا پیریڈ نے لکھ لیا. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے. جس کا وضو نہیں اس کی نماز کوئی نہیں. تو اس حوالے سے آپ نے وضو کرنا ہے. اب وضو کون سا کرنا ہے؟ وضو سنت کے مطابق کرنا ہے. اگر سنت کے مطابق ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے ہاں ہم نے قبولیت کروانی ہے تو سنت کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے. اگر اس سے پہلے اگر ہمارا وضو نہ ہوگا، چاہے ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں، ہماری نماز کوئی نہیں ہونی. اس وجہ سے ہمارا پہلے وضو ہونا چاہیے. جب وضو مکمل ہو جائے گا پھر ہم نے نماز پڑھنی ہے. چاہے ہماری 1 رکعت رہ جائے، 2 رکعتیں رہ جائیں، 3 رکعتیں رہ جائیں، لیکن وضو ہمارا ضروری ہے. وضو لازمی کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ مسجد میں آپ آئیں کہ کر سامنے نماز کھڑی کی ہوئی ہے، 1 رکعت ہو گئی ہے، اگر میں وضو کرنے لگ گیا تو میری دوسری رکعت بھی رہ جانی ہے. نہیں، پہلے آپ وضو کریں، پہلے اپنی پاکیزگی پوری کریں. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ اتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اپنے ہینڈ واش کرنے. اپنے کتنے ہینڈ واش کرنے؟ گھٹنوں سمیت کرنے، گھٹنوں تک نہیں کرنے. گھٹنوں تک بولتے ہیں نا، اتنا ہوتا ہے.
اتنا نظر آ گیا, گھٹنوں تک اتنا ہوتا ہے, گھٹنوں سمیت اتنا ہوتا ہے, گھٹنوں سمیت یعنی کہ گھٹنے اس کے اندر شامل ہیں, اتنے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے, بسم اللہ پڑھنی, اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے, اس طرح آپ کے اندر آپ نے خلال کرنا ہے تاکہ جو حصہ یہ درمیان والا ہے یہ بھی پانی کے ساتھ تر ہو جائے, یہاں سے بھی آپ کے گناہ ختم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ وضو کرتے ہو جو حصہ پانی کے ساتھ, یہ جو حصہ ادھر آپ نے ہاتھ دھوئے, ہاتھوں کے ساتھ جو گناہ کیے وضو کرنے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ یہ گناہوں کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے, گناہ ختم ہو جاتے ہیں ہاتھوں کے, اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جب حذیفہ کو بولو میرا کاسب بعد میں ملتا ہے. نہیں حذیفہ سے نا, ہاں ادھر سے لے آؤ نا, 10 پیج نکال دو, ایک پیج پر نا 2 صفحے نکال, ہاں تو پیسے کا سب دے دیں گے. ہاتھ دھونے کا طریقہ پتہ چل گیا آپ نے. اگر آپ کے ہاتھ گندے زیادہ ہیں, مٹی لگی ہوئی ہے, کوئی آئل لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز مرچ وغیرہ لگی ہوئی ہے, آپ نے پہلے صابن کے ساتھ اچھی طرح دھو لینے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو وضو کرنے کی نیت پر آپ نے ایک بار دھو لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے, دائیں ہاتھ میں آپ نے پانی لینا ہے, اپنے منہ کے اندر کلی کرنی ہے. اگر آپ کے ایک ہاتھ سے پانی نہیں لیا جاتا, بچے چھوٹے ہیں نا, پانی نہیں لیا جاتا, دونوں ہاتھ سے پانی لے لیں, دونوں ہاتھ سے پانی لے لیں. پھر آپ نے یہ شہادت والی انگلی نا, دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کیا کہتے ہیں, شہادت والی انگلی, شہادت والی انگلی کے ساتھ آپ نے اپنے دانتوں کے اوپر اس طرح مارنی ہے, صاف کرنی ہے, زبان کو مارنا ہے, صاف کرنی ہے, یعنی کہ اس کو آپ نے برش بنا لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح اپنے منہ کی صفائی کرنی ہے, وہ پانی آپ نے باہر نکال دینا ہے. پھر آپ نے دوسری بار اپنے دائیں ہاتھ میں یہ پانی لینا ہے, اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے, پھر اس کے بعد یہ پانی آپ نے باہر نکال دینا منہ کی صفائی کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. اپنے ہاتھوں کو, یہ فنگر کو کیا آپ نے بنانا ہے, برش بنانا ہے. آپ نے اس طرح اپنے تیت کو مارنا ہے, زبان کو مارنا ہے, تاکہ آپ کی منہ کی اچھی طرح صفائی ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ نے تیسری بار منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے. 3 سے زیادہ بار آپ نے منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا, 3 سے زیادہ بار منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا. بچے کو باہر لے جائیں, بچے کو باہر لے جائیں, ہاں. تو 3 سے زیادہ بار آپ نے منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا, یعنی کہ 3 سے زیادہ بار کلی نہیں کرنی. اس کے بعد آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ, یہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے, یہ آپ کا بایاں ہاتھ ہے. دایاں ہاتھ کون سا ہے, دایاں ہاتھ سب اٹھائیں, دایاں ہاتھ, دایاں ہاتھ, یہ دایاں ہاتھ, دایاں ہاتھ, ٹھیک ہے. آپ کا یہ دایاں ہاتھ ہے اور یہ بایاں ہاتھ ہے. انگلش میں اس کو رائٹ ہینڈ کہتے ہیں, اس کو لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں. پھر آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے, اوپر کر لیا, پھر ناک کو اسی ہینڈ کے ساتھ آپ نے صاف کرنا ہے. اگر اس کے اندر مزید غلاظت ہے, اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ اس کو ناک کے اندر مار کر اچھی طرح صفائی کر کے دوبارہ پھر آپ نے سانس کو باہر نکالنا ہے. تب سانس کو باہر نکالیں گے آپ کی ناک کی غلاظت وہ بھی باہر نکل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ہوتی ہے نا تو یہ شیطان ہوتا ہے, جس طرح واش روم میں رہتا ہے اسی طرح ناک کے بانسے کے اندر رہتا ہے, یعنی کہ شیطان رات ناک کے اندر بھی گزارتا ہے. جب صبح آپ نے خاص کر اٹھنا ہے تو اچھی طرح اس کو جھاڑنا ہے, اچھی طرح, تاکہ یہ شیطان باہر نکل جائے. آپ نے پھر دوسری بار اپنے لیفٹ ہینڈ پر پانی لینا ہے, ناک کے اندر ڈالنا ہے, اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. پھر تیسری بار ناک کے اندر ڈالنا ہے, صاف کرنا ہے. 3 سے زیادہ بار نہیں کر سکتے. ہاں اگر پہلی بار آپ کی ناک بالکل صاف اچھی طرح صفائی ہو گئی ہے, عالیہ, اگر آپ نے پہلی بار آپ کی اچھی طرح صفائی ہو گئی ہے, دوسری بار کرنے کی ضرورت نہیں تو نہ کرو, پانی بچاؤ, پانی کا ضیاع نہیں کرنا. اگر آپ دوسری بار آپ کی ناک بالکل صاف ہو گئی ہے, تیسری بار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو نہ کرو, پانی بچاؤ, لیکن 3 سے زیادہ بار نہیں کرنا. پہلی بار اچھی طرح کرو, دوسری بار اچھی طرح کرو, تیسری بار اچھی طرح کرو, 3 سے زیادہ بار آپ نے ناک نہیں دھونا. یعنی کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھونے, پھر کلی کرنی ہے, پھر آپ نے ناک دھونی ہے, پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. اپنے ہاتھوں کو اس طرح آپ نے کرنا ہے, جس طرح دعا کرتے ہیں نا اس طرح اپنے ہاتھوں کو کرنا ہے. ہاتھوں کو کر کے آپ نے پانی کو لے گیا اور چہرے پر مارا. کتنا مارنا ہے, یہ دیکھیں, یہ بال یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, یہاں سے لے کر یہ کانوں کے نیچے سے لے کر یہ گردن کی ہڈی,
ہڈی سے لے کر یہ کانوں کی لو یہ ادھر تک، پھر واپس آنا ہے. یعنی کہ یہ آپ کا اتنا فیس ہے، اتنا آپ کا چہرہ ہے. منہ یہ ہے، چہرہ یہ ہے. منہ صرف یہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے نا منہ دو، مطلب یہ اتنا دھونا ہے. چہرہ دھونا ہے، پورا دھونا ہے. چہرہ اور منہ میں فرق پتہ چل گیا نا. منہ اس کو کہتے ہیں، ہونٹوں کو اس کو منہ کہتے ہیں. جنہیں آپ نے کلی کرنی منہ کے اندر کرنی ہے، چہرے کے اندر نہیں کرنی. چہرے کے اندر منہ شامل ہے، آنکھیں بھی شامل ہے، ناک بھی شامل ہے، اور منہ کے اندر آنکھ کان شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چہرہ ہمارا یہ پورا فیس ہے، اس کو کہتے ہیں چہرہ. آپ نے چہرہ دھونا ہے. اس پیشانی سے لے کر کانوں تک، کانوں سے لے کر گردن کی ہڈی تک یہ آپ کا چہرہ ہے. کچھ اتنا منہ دھو لیتے ہیں نہیں، یہ ٹھوڑی بھی خشک رہ جاتی ہے، گردن بھی خشک رہ جاتی ہے. یہ گردن یہ اس کے اندر شامل ہے. یہ گردن کے اندر یہ ہڈی ہے نا تھوڑی سی جو بڑی نظر آ رہی ہے، تو یہ آپ کا چہرے کے اندر یہ شامل ہے. آپ نے پانی لیا، اس کے اندر آپ نے اس طرح کر لی، اچھی طرح صاف کر لو. ٹھیک ہو گیا. پھر دوسری بار پانی لیا، اچھی طرح صاف کر لو. تیسری بار لیا، اچھی طرح. یہ سارا اوپر سے لے کر یہاں تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے. ایک حصہ بھی خشک رہ گیا آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا یہ پانی ہر جگہ تک پہنچ گیا، جن کے آپ کا چہرہ صاف ہو گیا. اگر آپ کا پہلی بار چہرہ صاف ہو گیا تو دوسری بار کرنے کی ضرورت نہیں، تو نہ بھی کرو. ہاں اگر آپ نے صابن کے ساتھ آپ نے چہرے کو دھونا ہے تو آپ وضو سے پہلے دھو لیں یا وضو کے بعد دھو لیں، کیونکہ صابن کے ساتھ 3-4 بار پانی چہرے کو لگے گا. تو 3 بار آپ نے وضو کے اندر پانی چہرے کو لگا سکتے ہیں، 3 سے زیادہ بار نہیں لگا سکتے. یہ آپ کا چہرہ صاف ہو گیا. اس کے بعد آپ نے بازو دھونے ہیں. پہلے کون سا بازو دھونا ہے؟ دایاں رائٹ. آپ نے دایاں دھونا ہے. یہ کونیوں سمیت دھونا ہے. یہ کونی یہاں تک، کونی تک نہیں، کونی سمیت آپ نے یہ بازو کو اچھی طرح دھونا ہے. پہلی بار دھوئیں، دوسری بار دھوئیں. کونیوں کے نیچے سے یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، یہاں اچھی طرح ہاتھ مار کر نہ گیلا کر لیں تاکہ یہ خشک نہ رہ جائے. کیونکہ ادھر سے نظر نہیں آتا نا، ادھر سے نظر آ جاتا ہے، ادھر خشک نہیں رہتا، ادھر سے نظر نہیں آتا. اس لیے ہاتھ کو اچھی طرح آپ لگا لیں تاکہ یہ حصہ بھی آپ کا خشک نہ رہے. ٹھیک ہے نا، سمجھا رہی نا. پھر آپ نے دوسری بار اسی طرح کرنا ہے، تیسری بار بھی. یعنی کہ کونیوں سمیت. یہ کونی ہے، یہ ایلبو اس کو کہتے ہیں. عالیہ کھڑی ہو جا. کونیوں سمیت آپ نے دھونا ہے. اس کو ایلبو کہتے ہیں. یہاں تک آپ نے اپنی یہ کونی کم سے کم دھونی ہے. اور اس سے نیچے بازو، یہ جو شولڈر ہے اس کے نیچے اور ایلبو سے اوپر اس حصے کے درمیان تک آپ نے اپنے بازو کو دھونا ہے. پہلے آپ نے دایاں بازو دھونا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بایاں بازو دھونا ہے. اسی طرح دھونا ہے، کونیوں سمیت آپ نے دھونا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، 3 سے زیادہ بار نہیں. اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کیا کرتے تھے. کس طرح کرتے تھے؟ آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو کرتے تھے، گیلا کر لیتے تھے. گیلا کرنے کے بعد اس طرح پیچھے لے جانا ہے گدی تک، گدی سے واپس لے کر آنا ہے پیشانی تک. پیشانی سے شروع کرنا ہے، پیچھے گدی تک لے کر جانا ہے، گدی سے واپس آنا ہے، پیشانی تک آنا ہے. یہ ہے وضو، یہ مسح کرنے کا طریقہ. کچھ کہتے ہیں آپ نے 3 انگلیوں کو ملاؤ، اس طرح لے کر جاؤ، واپس اس فنگر کو ملاؤ، واپس لے کر آؤ. یہ طریقہ کوئی حدیث سے نہیں ہے. ایزی ہو جاؤ. پورے ہاتھ کو دو، پورے ہاتھ کو گیلا کر لو. اس طرح اپنے ہاتھوں کو پیشانی سے پیچھے گدی تک لے کر جانا ہے، گدی سے واپس آپ نے پیشانی تک لے کر آنا ہے. آپ کا مسح ہو گیا. اگر کچھ یہ کہتے ہیں ہماری یہ پف خراب نہ ہو، اس طرح کرتے ہیں، بس یہ مسح نہیں ہوا. پورا مسح کرو، پیچھے سے آگے لے. ہم نے اسی لیے ادھر شیشہ کنگا بھی رکھ دیا ہے. اس کے بعد آپ شیشہ کنگا کر کے اللہ کے گھر میں آؤ، خوبصورت بن کر آؤ. تو یہ اس طرح آپ نے مسح کرنا ہے. اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا ہے. اپنی یہ شہادت والی فنگر، چلو نیچے بیٹھ، بات نہیں کرنی، اس طرح بیٹھ جاؤ. آسیہ کی اس طرح بیٹھو. اپنی یہ شہادت والی فنگر کو اور اپنے تھم کو اسی طرح اپنے دوسرے ہاتھ کی پہلی فنگر اور اسی طرح اپنے تھم کو گیلا کر لینا ہے. یعنی کہ پہلی انگلی کو اور اپنے انگوٹھے کو گیلا کر لینا ہے. گیلا کرنے کے بعد اپنے کان کے اندر ڈالنا ہے. جیسے کان کے اندر سوراخ ہے نا، اس کے اندر ڈالنا ہے. کان کا جس طرح رستہ بنا ہوا ہے اسی رستے پر اپنی اس فنگر کو اپنے گھمانا ہے. ٹھیک ہے. اپنے کان کو اس طرح اپنے فنگر کو گھماتے جانا ہے. یہ فنگر، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے 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 کان کے رستے پر گھومی،
گھوم گی. یعنی کہ دونوں کو آپ نے یک وقت کرنا ہے. یہ نہیں پہلے اس کو کرنا ہے پھر اس کو کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا. جس طرح ہم نے بازو کیا تھا نا, پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو, یہ نہیں کرنا پہلے دایاں کان پھر بایاں کان, ایسے نہیں. اس کو یک وقت کرنا ہے. یعنی کہ پہلے ایسے دونوں ہاتھوں کو آپ نے کانوں کے اندر ڈالنا ہے, آپ نے کان والے رستے کے ساتھ گھمانا ہے. اس کے بعد آپ کے انگوٹھے کا کام آ گیا. انگوٹھے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے, اپنے کان کے نیچے سے اوپر کو آنا ہے, کان کے نیچے سے اوپر کو آنا ہے, یہ بھی برابر لے کر آنا ہے. آپ نے ایسے ایسے اوپر لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے کانوں کے پیچھے سے بھی صفائی ہو جائے. شہزیب احمد توجہ ادھر کرو, آپ کے کانوں کے پیچھے سے بھی صفائی ہو جائے. اسلام بڑے طہارت والا ہے. یہ عام یہ جو ہے نا بغیر پکیزہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اب صاف ستھرے کپڑے پہنو. لوگوں کے پاس آپ نے مجلس میں جانا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاؤ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ وضو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, سنت کے مطابق اگر کیا ہوگا وضو. تو آپ نے کانوں کے پیچھے سے بھی صفائی کرنی ہے. یہ صرف اسلام بتاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی بیوٹی پارلر ہیں وہ کانوں کے پیچھے صفائی کوئی نہیں کرتے, منہ چمکا دیتے ہیں, کان کے پیچھے صفائی کوئی نہیں کرتے. آپ نے کان کے پیچھے سے صفائی کرنی, یعنی کہ آپ کے کانوں کے پیچھے بھی نور آئے. اللہ کے ہاں آپ نے قیامت کو اللہ کے ہاں پہنچنا ہے. آپ کا یہ جسم کا جتنا آپ نے یہ وضو کیا ہوگا نا, یہ اعضاء چمکنے ہیں. کان کا پچھلا حصہ بھی چمکے, آپ کے بازو بھی چمکے, آپ کی آنکھیں بھی چمکیں, منہ بھی چمکے, نور آئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. فرمایا کس طرح, بڑے سارے لوگ ہوں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک لوگ ہوں گے. آقا آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میری امت وضو کرنے والی ہوگی, ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یعنی کہ جو بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے وہی وضو کرے گا نا, جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ امت میں پھر شامل ہی کو نہیں ہونا, اس کے پھر اعضاء نہیں چمکیں گے. اسی لیے اپنے بہن بھائیوں کو کہو نماز پڑھا کرے, اپنے والدین کو کہو نماز پڑھا کریں. جو نماز نہیں پڑھتے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے. آپ ان کو یہ کہو کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کو نماز پڑھیں گے, ہم کٹھے نماز پڑھتے ہیں, ہم کٹھے جنت میں بھی جائیں گے. دنیا میں بھی کٹھے, آپ میری سہیلی ہو, آپ میرے دوست ہو, کٹھے جاتے ہیں, ہم اسکول جاتے ہیں, اسی طرح ہم جنت میں بھی کٹھے جائیں گے. لیکن آپ پھر نماز پڑھو, پھر میں آپ کی دوست بنوں گی. آپ نماز پڑھو پھر میں آپ کا دوست بنوں گا, ٹھیک ہے نا. اپنے دوستوں کو بھی آپ نے نمازی بنانا ہے. اگر سمر کیمپ آپ نے کر لیا, نمازی آپ بن گئے, کسی کو آپ نے فائدہ نہ پہنچایا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اس علم کو آپ نے آگے دینا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو دینا ہے, اپنے دوستوں کو دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنے کان کے پیچھے صفائی ہو گئی, سر کا مسا بھی ہو گیا, کانوں کی صفائی بھی ہوگی. شروع سے میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. پہلے آپ نے ہینڈ واش کرنے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے, پھر آپ نے نوز دھونی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے, پھر اس کے بعد بازو دھونے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے لیفٹ بازو دھونا ہے, پھر اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے, پھر کانوں کا مسا کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں. پاؤں آپ نے لیفٹ ہینڈ سے دھونے ہیں, یعنی کہ بائیں ہاتھ سے آپ نے پاؤں دھونے ہیں. آپ نے اس طرح پانی چل رہا ہے, اس طرح آپ نے دھونے ہیں. یہ چھوٹی انگلی کو اس طرح اپنی انگلیوں کے اندر ڈالنا ہے, اچھی طرح صفائی کر لینی ہے. اگر یہ انگلی ڈالنا مشکل ہے تو آپ جو بھی چاہے آپ لیفٹ ہینڈ کی کوئی بھی انگلی آپ ڈال کر اچھی طرح اس کو صفائی کر لیں. یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے, یہ گھٹنوں کے یہ ٹخنوں کے پیچھے والا یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے, اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ لگا کر صفائی کر لو. انگلیوں کے نیچے بھی اچھی طرح ہاتھ مار کے صفائی کر لو. یہ ٹخنوں کے اوپر تک آپ نے صفائی کرنی ہے, کم سے کم ٹخنوں تک آپ نے, ٹخنوں سمیت آپ نے صفائی کرنی ہے. گھٹنوں سے نیچے, ٹخنوں سے اوپر, درمیانی حصہ یہاں تک آپ کا پانی لگنا چاہیے. یہاں تک کر لو, یہاں تک کر لو, یہاں تک کر لو, گھٹنوں سے اوپر نہیں جانا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک پاؤں دھل گیا. دوسرا پاؤں بھی آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے, بائیں ہاتھ سے آپ نے دھونا ہے. اس طرح انگلیوں کے اندر مار لینا, صفائی ہو جائے. میل جم جاتی ہے نا, ڈسٹ وغیرہ, اچھی طرح صفائی ہو جائے. پھر آپ نے اپنے ٹخنوں کے پیچھے سے صفائی کر لینی ہے تاکہ کوئی حصہ میل کچیل والا نہ ہو. ہاں اگر آپ کے پاؤں زیادہ گندے ہیں, صابن کے ساتھ دھونا چاہتے ہیں, صابن کے ساتھ دھو لیں. پاؤں کے اندر 3 بار شرط نہیں ہے, پاؤں کے اندر 3 بار شرط. جس طرح چہرہ دھونا 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا, کلی کرنی 3 بار سے زیادہ بار نہیں کرنی, اسی طرح بازو دھونے 3 سے زیادہ بار نہیں دھونے. پاؤں کے اندر یہ نہیں ہے. پاؤں کو آج 4 بار بھی دھو سکتے ہیں, 5 بار بھی دھو سکتے ہیں, 10 بار بھی دھو سکتے ہیں. پاؤں صاف ستھرے ہونے چاہیے. پاؤں صاف ہوں گے, صفیں صاف ہوں گی, کلین صاف ہوگا مسجد کے اندر. یہ ہے وضو کرنے کا طریقہ. وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے گا, اشہدو
اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھ لی وضو کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت کے مطابق جو بندہ وضو کرے گا، اسی طریقے کے مطابق جو بندہ وضو کرے گا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. سبحان اللہ. آپ چاہتے ہیں نا آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں؟ وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی، سنت کے مطابق اس طرح وضو کرنا ہے. اور میں نے یہ بتانا بھول گیا کہ جس طرح ہم مسح کرتے ہیں، مسح کرتے وقت کچھ کہتے ہیں ایسے، یہ چومنا نہیں ہے، حدیث میں چومنا نہیں آتا. اور مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح بھی نہیں آتا، الٹے ہاتھ سے مسح کرتے ہیں نا، یہ بھی مسح نہیں ہے. صرف سر کا مسح، کانوں کا مسح، گدی کا مسح نہیں ہے. جو مسح ہے حدیث میں ہم نے آپ کو بتا دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دین اسی طرح بتاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور میری زبان سے جاری ہوا. جس نے اپنی طرف سے بتا دیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. کیونکہ ہم جو بات بتا رہے ہیں یہ شریعت سمجھ کر بتا رہے ہیں نا، آپ اس ثواب کی نیت سے بتا رہے ہیں. میں آپ کو بولوں کہ آپ نے گدی کا مسح کرنے آپ کو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، میں کون ہوتا ہوں ثواب دینے والا؟ اللہ کی ذات ثواب دینے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ کلی کرو گے آپ کے گناہ منہ کے معاف ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے گدی کا مسح نہیں بتایا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اگر میں بتاؤں گا تو میں اپنے اعمال سے ثواب کیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ قیامت والے دن کوئی ماں بیٹے کا بھی نہیں ہوگا، اپنے بہن بھائی آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی، اولاد بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا. میں کون ہوتا ہوں آپ کو نیکیاں دینے والا؟ بس دنیا کے اندر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بات ہے. اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرو گے سنت کے مطابق جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. وضو کرو گے سنت کے مطابق جسم کے سارے حصوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سنت کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا پیریڈ تھک گئے 5. ہاں جی پانی پینا ہے تو باہر جا کے پی لو. باہر پانی ابو رہا پانی پڑا ہے نا میٹ، اس کو بچے کو پانی پلاؤ. نماز وضو کر لیا، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے. نماز ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے. ہمارے کورس کے اندر یہ شامل ہے. ہم نے جو نماز پڑھنی ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. تو اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس اللہ اکبر کہنے کے بعد حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. یعنی کہ نماز جب اللہ اکبر کہنا ہے، کھانا پینا حلال ہے نا، تو آپ نے اس کے بعد پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا. اس لیے اس کو کہتے ہیں، ہاں لے لیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. کیا کہتے ہیں؟ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ اور عام اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اس کے بعد کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی. یہ صرف نماز کے اول جو لفظ ہے اللہ اکبر، اس کے بعد چیزیں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے. اب اس تکبیر کے بعد نہ پانی بھی نہیں پی سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اگر بھوک لگی ہے آپ اس نماز سے پہلے کھا پی لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہو، آپ نماز کی حالت میں آ جائیں تو آپ کو نماز کے اندر کھانے کے خیال آئیں. یہ نہ ہو، آپ پہلے کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، پانی پینے کے بعد آپ نماز پڑھیں. تکبیر تحریمہ
حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. اس کا ترجمہ اللہ کا مطلب اللہ ہی، یہ اسم اعظم ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے. میرا نام مبشر ہے نا، یہ میرا ذاتی نام ہے. قدوسی میرا تخلص ہے، کوئی مجھے قدوسی بھی کہتا ہے، کوئی مجھے مبشر بھی کہتا ہے. مبشر میرا اپنا نام ہے. اسی طرح اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے 100 نام یہ جو ہمارے قرآن پاک میں لکھے صرف اتنے 100 نام ہی نہیں ہیں. اللہ کے بے شمار نام ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفتیں ختم ہی نہیں ہو سکتی، جتنا بھی بیان کرے صفتیں اللہ تعالیٰ کی ختم ہی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ صرف 100 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. صرف 100 نہیں ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. کئی انسان کہے اللہ کی 1000 صفتیں ہیں، شمار ہو گیا نا؟ نہیں، حد بندی نہیں لگانی. اللہ کی صفتوں کے ساتھ، اللہ کے صفتوں کے ساتھ حد بندی نہیں لگانی. اللہ کی 700 صفتیں، اللہ کی 1000 صفتیں، ایسا نہیں. اللہ کی صفتیں بے شمار ہیں. 100 قرآن پاک کے اندر اللہ کے اوصاف لکھے گئے ہیں، لیکن اللہ کی صفتیں بے شمار ہیں. اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، انسان نہیں گن سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا کہ آپ اگر گنتی کرنا چاہو نا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو آپ گنتی نہیں کر سکتے. اللہ کتنی نعمتیں. انسان اپنے جسم پر دیکھے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ آنکھ خراب ہو جائے نا، آنکھ خراب ہو جائے، کروڑوں روپے بھی لگے نا، آنکھ نہیں بن سکتی. پتھر کی آنکھ رکھ دیں گے لیکن اس آنکھ سے نظر نہیں آئے گا. وہ آپ بتا رہے ہیں گردہ بندے کا نکل گیا، کتنے لاکھوں روپے لگے، لیکن اس کا گردہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فری دے دیا. تو انسان اگر لینے جائے نا باہر سے، ایک تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، اگر کسی سے مانگے تو اگر خریدے تو لاکھوں روپے لگتے ہیں ایک گردہ ڈالنے کے لیے. ہمیں اس کا احساس ہی کوئی نہیں. اللہ نے ہاتھ دیے. شاہ زیب نیچے بیٹھ جاؤ. کیا چاہیے؟ پینسل لے لو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. ہم بول رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. سانس لے رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. پاؤں ہے، پاؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. کتنے لوگ جو کھڑے نہیں ہو سکتے، کتنے لوگ جو ایک مجھے بندہ بتا رہا تھا کہ صاحب ایک بندہ ایسا ہے، اس کی یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ کے اوپر یہ پردہ ہے، یہ پردہ اوپر ہی نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں نا، پردہ اوپر ہو جاتا ہے، ہم نیچے کرتے ہیں، آنکھوں پر یہ ویپر لگ جاتا ہے، صفائی پھر ہو جاتی ہے. یہ بندہ وہ ایسا ہے، وہ آنکھ یہ پردہ ہے، یہ اس کا نیچے رہتا ہے. اگر اس نے دیکھنا ہو تو اپنے ہاتھ کے ذریعے یہ پردہ اوپر کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. یہ کتنی اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے. یہ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے. ہم جب چاہیں آنکھ کھول لیں، جب چاہیں آنکھ بند کر کے سو جائیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس کوئی نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے مطلب ہمارے کاروبار سے بھی بڑا ہے، ہماری اسکول کلاس سے بھی بڑا ہے، ہماری ٹیوشن کلاس سے بھی بڑا ہے، ہمارے استاد سے بھی بڑا ہے، اگر ہمارے ماں باپ سے بھی بڑا ہے. یعنی کہ یہ نہیں اگر اذان ہوگی، آپ فرض نماز کے لیے آئے ہو تو آپ کا کوئی دنیا کے اندر کوئی کام ہے، اس کو آپ کا یہ حق بنتا ہے، اس کو چھوڑ دو. بلاوا کس کی طرف سے آیا ہے؟ جو سب سے بڑا ہے، جو ہمارا خالق ہے. اب اس کی طرف ہم نے جانا ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اللہ اکبر. یا اللہ میں بڑا ادنا ہوں، تو بڑا اللہ ہے، میں بڑا فقیر ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر کھڑا ہوا ہوں، قیدی بن کر کھڑا ہوا ہوں. یا اللہ میں قیدی بن کے کھڑا ہوا ہوں، تو اللہ ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. سنیا بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں کہتے، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر آپ عرف کے اندر لڑکوں کا بھی بڑوں کا بھی نام سنتے ہیں. اکبر، اکبر ہوتا ہے بڑا اور اصغر ہوتا ہے چھوٹا. تو اگر اللہ کے ساتھ یہ لفظ آ جانا ہے اللہ اکبر، اس کے ساتھ بولنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے. کسی بندے کے لیے بولنا ہے تو صرف بڑا ہے، تو یعنی اس کا ترجمہ بیان کرنا ہے. اس کے لیے یہ نہیں بولنا کہ سب سے بڑا ہے، یہ نہیں بولنا. صرف اللہ کے ساتھ بولنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ اپنے قد کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اور اپنے قول کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، اپنی شان کے اعتبار سے بھی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے پورے ٹائم پر آئیں.
تو جس طرح میں نے آپ کو ٹائم ٹیبل لکھایا ہے اسی حساب سے ہماری کلاس ہوا کرے گی. آج کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا, کتنا منٹ وقفہ ہمارا ہونا ہے 12:20 سے 12:40 تک. تو ابھی آپ وقفہ کر لیں, 11 بجے تک آپ وقفہ کر لیں. تو اس میں آپ باہر میٹھا پانی بھی بنا ہے اور بسکٹ بھی دیے جاتے ہیں. آپ ابھی بیٹھیں, یہ بسکٹ دیں, ادھر سے لڑکی آ جائے, سنیے آپ آ جاؤ, ایک ڈبہ دو ابو ریرا, ادھر تقسیم ہو جائے. ایک ایک سب کو دو, ایک ایک آپ دو. ہارون یہ بند کر دو.